إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدر علی وقار معزز علماء کرام اور دور دور کے محلوں سے تشریف لائے ہوئے میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں انسان کی پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا ہے اور آدمی اپنے عمر کے مراحل کے ساتھ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے. رب العالمین نے سب سے پہلے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ انسان کو مرغوب چیزوں میں سے، انسان کی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ چیزیں مزین کر دی گئی ہیں، اس کے لیے آراستہ کر دی گئی ہیں، وہ اور اچھی لگتی ہیں اور فطری طور پر اس کی کشش ان چیزوں کی طرف ہوتی ہے. کیوں ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ نے خود دوسری آیت میں فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ، ہم نے زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں ان کو مزین کر کے زمین پر اس لیے مزین کیا، اس لیے آراستہ کیا، اس لیے سنوار کر کے پیش کیا تاکہ تمہیں آزمائے. سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا جیسے عورت ہے، عورت جب بھی کوئی مرد بالغ ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے اپنے ایک جوڑے کی، وہ بیوی اگر نیک ہے، اچھی ہے، شریعت کے دائرے میں رہتی ہے تو یہ اچھی چیز ہے اور اس کے لیے نہایت اچھی بات ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ سواریاں ہوں، چاہے وہ دوسری چیزیں ہوں، دنیا کے اندر بہترین اور خوبصورت محل ہیں، 7 اسٹارز ہوٹل ہیں اور طرح طرح کی زیب و زینت کی چیزیں ہیں. سب کو اللہ نے کہا کہ یہ دنیا کا سامان ہے اور ان تمام سامانوں میں سب سے افضل وہ عورت ہے جو نیک ہو. اور عورت اگر نیک ہے تو وہ آپ کی بہت بڑی قیمتی پونجی ہے. میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نیک بن کر کے دکھائیں، آپ نیک بن کر کے دکھائیں. لیکن کب بیوی نیک ہوگی؟ جیسا کہ شیخ محترم فضیلت الشیخ راشد حسن سلفی حفظہ اللہ نے فرمایا
کہ عورت کا انتخاب شادی کے وقت لڑکی کا انتخاب دین کی بنیاد پر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر ایسے شخص کا پیغام تمہارے گھر آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر دو. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا برسرے روزگار ہے کہ نہیں، سرکاری نوکری ہے کہ نہیں، اس کے پاس بینک بیلنس ہے یا نہیں، اس کا باپ بڑا آدمی ہے یا نہیں، سماج میں مشہور شخص ہے یا نہیں، اس کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں، یہ سب دیکھا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارا معاملہ دنیاوی ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو اپنی خود کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور جو شادی کرنے والا ہو یا جو اس کا گارجین ہو، سب سے پہلے نکاح جس سے کرے وہ نیک ہو. کیونکہ اس ماحول میں جو موجودہ دین بیزاری کا ماحول چل رہا ہے، جہاں پوری دنیا اکٹھا ہے آپ کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے، اسلام سے پھیرنے کے لیے، اسلامی قلعوں کو ڈھانے کے لیے، رجال الاسلام کو قید و بند میں ڈالنے کے لیے پوری دنیا مستعد ہے. ایسے موقع پر ہم اگر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. لن تزولا قدم ابن آدم کے پاؤں ہلیں گے نہیں یہاں تک کہ اس سے سوال کر لیا جائے گا، اور اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کہاں کھپایا، جو مشہور حدیث آپ سب جانتے ہیں. تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا نکاح کرنے والا شخص کیا ہے؟ الناکح کمغترس. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نکاح کرنے والا پودا لگانے والے کی طرح ہے. جیسے ایک پودا لگانے والا شخص کوئی باغیچہ لگانا چاہتا ہے، آم کا درخت لگاتا ہے، لیچی کا درخت لگاتا ہے اور دوسرے درخت لگاتا ہے، اس میں جامن کا درخت لگاتا ہے. جامن بو کر کے اگر وہی امید رکھے کہ ہمیں آم ملے گا تو اس کی خام خیالی ہے. آم بونے کے بعد اگر وہ سوچے کہ مجھے لیچی ملے گی تو قطعی نہیں ملنے والی، ہرگز نہیں ملنے والی. اس لیے نکاح کرنے سے پہلے اچھی بیوی کا انتخاب کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا ما نحل والد ولدہ افضل من خلق حسن، کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو کیا دے سکتا ہے، کیا دے سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر باپ ہیں اس لیے کہ ہم نے بیلنس دیا، ہم بہتر باپ ہیں کہ ہمارے پاس پراپرٹی ہے، ہم بہتر باپ ہیں اس لیے کہ میرے پاس 4 منزلہ مکان ہے، ہمارے بچے 2 پشتک اس میں رہیں گے. لیکن اگر ادب نہیں دیا اور وہ مرتد ہو گیا، وہ دین بیزار ہو گیا، دین بیزاری کی جو کوشش ہے، دین سے پھیرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اس کوشش کا وہ شکار ہو گیا تو آپ کی وہ منزل بھی بیکار، وہ محنت بھی بیکار، وہ بیلنس بھی بیکار، وہ چمچماتی گاڑیاں بھی بیکار. اس لیے سب سے قیمتی عطیہ کوئی باپ اگر دے سکتا ہے اپنی اولاد کو تو اچھا ادب ہے، اچھی تعلیم و تربیت ہے. صرف تعلیم کافی نہیں ہے، صرف تعلیم تو شیطان کے پاس بھی تھی، شیطان بہت ہی تعلیم یافتہ تھا، لیکن صرف تعلیم کام کے لائق نہیں ہے. میرے بھائیوں تعلیم بہت سے لوگوں نے دیا، اکبر الہ آبادی نے بھی دیا تھا اپنے بیٹے کو تعلیم، لندن میں جا کر کے بیٹا پڑھتا تھا، لیکن پڑھنے کے بعد باپ کو بھول گیا اور کہا کہ انہوں نے خود شکوہ کیا ہے، افضلی لندن گئے تو بھول گئے، اور کہا کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے بیٹے باپ کو خطی سمجھتے ہیں. صرف تعلیم کافی نہیں ہے. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورت دیندار ہو اور جس لڑکے سے اس کی شادی ہو رہی ہو وہ دیندار ہو، یہاں سے شروعات ہوتی ہے. اور نیک عورت کون ہے؟ ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن کی روایت ہے، فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی وہ ہے جس کے اندر 3 صفتیں ہوں. نیک بیوی وہ ہے جس کے اندر 3 صفتیں ہوں. پہلی صفت کیا ہے؟ اذا نظر الیہا سرت ہو، جب اس کا شوہر
باہر سے آئے، کام کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے، پسینہ بہا کر کے، آفس میں ہو سکتا ہے کسی سے لڑ کر کے آئے، اور جب گھر پر پہنچے تو بیوی کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے، ترنت اسے آرام کے ساتھ بیٹھائے، پانی دے، اگر ٹینشن میں لگے تو ان کے ٹینشن کو دور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہی ایک اچھی بیوی کی صفت ہے۔ اذا نظر الیہا سرت ہو۔ مگر اس کے برخلاف بعض خواتین کیا ہوتی ہیں، جیسے باہر سے کوئی آیا، باہر کی تکالیف کو برداشت کیے ہوا ہے، پریشانیوں کو جھیل کر کے آ رہا ہے، سفر ہے، پریشانی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ٹرین چھوٹ گئی ہو، 4 گھنٹہ اسٹیشن پہ بیٹھا رہا، اس کے بعد گھر آیا، بیوی آتے ہی اس کے اوپر کام کا بوجھ ڈالنا شروع کر دیتی ہے، طرح طرح کی فرمائشیں شروع کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے میاں بیوی میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں، دوریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بہتر اور صالح بیوی وہ ہے، نیک بیوی وہ ہے جو اذا نظر الیہا سرت ہو، جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اس کی بات سے، اس کی حیت سے خوش ہو جائے، اسے دیکھ کر کے خوش ہو جائے، وَإِذَا أَمَرَهُ أَطَاعَتْهُ، اور جب اس کو کسی چیز کا حکم دے تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ شوہر نے کہا کہ آپ ذرا سا میرا وہ کپڑا لا کر کے دے دیجئے، تو بعض عورتیں کہتے جا لے لو، اس طرح سے ایسا لگتا ہے جیسے منہ نوچ لیں گی، یہ اچھی عورت کی پہچان نہیں ہے۔ اور پھر جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو کہتی ہیں کہ فلاں شوہر ایسا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں بدخلق ہے، اور نمازی ہے تو کیا ہے، بددین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیک بیوی وہ ہے جو اذا امرہ اطاعت ہو، جب شوہر اس کو کسی چیز کا حکم دے تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اور تیسری صفت یہ بیان کی گئی اس حدیث کے اندر کہ جب شوہر گھر سے کہیں باہر چلا جائے، دلی کے سفر پر گیا، لکھنؤ چلا گیا، بنارس چلا گیا، یا بمبئی چلا گیا، ملک سے باہر چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد آنے والا ہے، تو کیا کرے، حفظت ہو فی نفسہا ومالہ، تو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، سب سے پہلے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، اور شوہر کے غائبانے میں اپنے آپ کو ایک پاکیزہ بیوی ثابت کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے مال کی حفاظت کرے، بچوں کی حفاظت کرے، یہاں تک کہ اگر اس کی بہنیں ہیں اور ماں نہیں ہے تو ان بہنوں کی بھی دیکھ ریکھ کرے۔ نند اور بھوجائی کے جھگڑے بہت ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے شادی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی کہ یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ نے شادی کیا ہے، کہا کہ اے جابر کیا تم نے شادی کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لیا ہے ایک انصاری خاتون سے۔ کہا کہ ابکرن ام سیبن، کیا وہ باکرہ ہے یا سیبہ ہے، یعنی پہلے سے اس کی کنواری ہے یا شادی شدہ تھی؟ تو کہا کہ نہیں اللہ کے رسول شادی شدہ تھی۔ تو کہا کہ کیوں نہیں کنواری سے شادی کیا، وہ اچھی ہوتی؟ حضرت جابر نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد کی شہادت ہو گئی اور وہ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ، اور میری 9 بہنوں کو یا 7 بہنوں کو یا 9 بہنوں کو چھوڑا ہے۔ 9 بہنیں ہیں میرے گھر کے اندر اور والد نہیں ہیں۔ میں نے سوچا کہ ایسی تجربہ کار عورت لاؤں جو کہ جانکار ہو کہ کیسے لڑکیوں کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے، اس لیے میں نے سیبہ سے شادی کیا ہے، شادی شدہ لڑکی سے جو مطلقہ تھی اس سے میں نے شادی کر لیا ہے۔ کیا الفاظ کیا ہے حدیث کے؟ لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتَمْتَشِطُهُنَّ، تاکہ میری بیوی ان کی نگرانی کرے۔ یا تو ماں کمزور ہو جائے یا ماں نہ ہو تو یہ بھابی کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نندوں کی وہ نگرانی کرے، وَتَمْتَشِطُهُنَّ، اور ان کے بالوں میں کنگھی کرے۔ یہ سب صریح اور صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جابر نے اپنی شادی شدہ عورت یا سیبہ عورت سے شادی کرنے کے لیے
اپنی بات کو پیش کیا تو اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا۔ میرے بھائیوں، میں اپنی ماں اور بہنوں سے خاص طور سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، اور دنیا یہی چاہتی ہے، ساری دنیا یہی چاہتی ہے کہ وہ ہمارے اندر بے حیائی کو پھیلا دیں۔ مسلمان جو حیادار ہیں، ان کی عورتیں جو پردہ نشین ہیں، جو پردہ کرتی ہیں، ان کو پردے سے باہر نکال دیا جائے اور انہیں شمع کی پری بنا دیا جائے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، حامدہ چمکی نہ تھی جب انگلش سے بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ تو چاہتے ہیں کہ شمع انجمن بنا دیں، مجلسوں کی زینت بنائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، مسلمانوں میں زناکاری پھیلے، مسلمانوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایکساں سول کوڈ کا جو پرپوزل دیا ہے اتراکھنڈ کی حکومت نے اور اس کی قیادت میں ایک جج نے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کی عدت ختم ہو جائے۔ جانتے ہیں کیوں؟ یعنی کہ کوئی کسی عورت کو اگر کوئی طلاق دے دے تو وہ فوراً جا کر کے دوسرے سے شادی کر لے۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کی نسل جو ہے ان کی نسل خلط ملط ہو جائے، بگڑ جائے، ان کے اندر فساد آ جائے، ان کے اندر بے حیائی آ جائے۔ لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم ادھر سے ادھر ہلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام نے تو یہ کہا تھا کہ کسی عورت کو اگر طلاق دیا جائے تو وہ 3 مہینے تک عدت گزارے، تاکہ اس شوہر سے اگر کوئی بچہ اس کے پیٹ کے اندر ہو تو وہ ظاہر ہو جائے اور اس پیدائش کے بعد پھر وہ نکاح کر لے، اور نہیں تو 3 حیض گزرنے کے بعد وہ شادی کر لے۔ لیکن یہ دنیا جو قانون اللہ نے بنایا ہے اس قانون کا کوئی جواب نہیں۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا دھرم نہیں، کوئی ایسا قانون نہیں جو اسلام کا مقابلہ کر سکے۔ اسلام کی آفاقیت، اسلام کی عالمگیریت، اسلام کے سدا بہار قوانین، جس اسلام نے عورتوں کو اتنی عزت دی جو زندہ درگور کی جاتی تھی، اتنی عزت دی کہ ایک عورت کے پریشان ہونے کے لیے پانی کے لیے پریشان ہوئی، اس کی اس پریشانی کو اللہ نے ایسی یادگار بنائی کہ آج لاکھوں لوگ حج میں جاتے ہیں، اور جس طرح اس نے دوڑ لگائی تھی وہ ایسے تمام حجاج دوڑ لگاتے ہیں۔ اللہ نے اس کو باقی رکھا، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا، اور قرآن نے کتنا مقام دیا، اور اسلام نے کتنا مقام دیا۔ مسلمان عورت جو مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے ترجمہ کی ہوئی، اس کتاب کو پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اسلام کے ذریعے دنیا کو اور دنیا کے تمام خواتین کو کیا دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا اسلام کو پڑھتی نہیں، اور خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں پڑھا نہیں جاتا، اور پڑھے بغیر اسلام کے بارے میں فتویٰ دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہم لوگ شکار ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورتیں یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہیں، اگر ان کے اندر حیا ہو، ان کے اندر صفت و حیا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فلما ورد ماء مدین، جب مدین کے چشمے کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہاں دیکھا کہ چرواہے اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 ایسی لڑکیاں ہیں جو اپنی بکریوں کو وہاں جانے سے روک رہی ہیں، کیونکہ بہت بھیڑ ہے، چرواہے بہت ہیں، وہ اختلاط نہیں چاہتی، وہ نہیں چاہتی کہ مردوں کے ساتھ ملیں، وہ نہیں چاہتی کہ اپنی عزت و ناموس پہ حرف آنے دیں، وہ روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ما خطبکما، تمہاری کیا بات ہے کہ تم اپنی بکریوں کو نہیں پانی پلا رہی ہو؟
تو ان دونوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ جب تک یہ چرواہے اپنے بکریوں کو پانی پلا کر کے چلے نہ جائیں تب تک ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ بھی ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، ان بکریوں کو لے جا کر کے اپنے ہاتھ سے پلایا اور کہا رب لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اندر ایسی خوبیاں دیکھی کہ ان میں سے کسی سے نکاح کے لیے اللہ سے دعا کیا، اور پھر بعد میں وہ لڑکیاں اپنے والد کے پاس سے جب واپس آئیں، والد نے بھیجا کہ جاؤ اس آدمی کو بلا لاؤ، وہ کون آدمی ہے، بڑا نیک معلوم ہوتا ہے، بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، جاؤ اسے بلا کر کے لے آؤ۔ ایک ان میں سے لڑکی آئی تو اللہ نے اس کی جو خاص صفت ذکر کی ہے، یہ نہیں ذکر کیا کہ بہت لمبی تھی، اس کا جسم بہت گورا تھا، جسم بہت چھریرا تھا، ہاتھ ایسا تھا، چہرہ ایسا تھا، پاؤں ایسے تھے، ایسا کوئی ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، تو ان میں سے ایک شرماتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ یہ صفت جو حیا ہے عورتوں کے اندر اور مردوں کے اندر بھی، یہ حیا آپ کو سچا مسلمان بناتی ہے۔ بہت سی حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں فرمایا۔ ایک سنن کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ملا دیے گئے ہیں، جب ایک اٹھ جائے گا تو دوسرا بھی چلا جائے گا، یعنی حیا نہیں رہی تو ایمان نہیں رہا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلم لڑکیاں تعلیم کے نام پر بڑے بڑے کالجز میں جاتی ہیں، لیکن چونکہ ان کی تربیت نہیں ہوتی اس لیے غیر مسلموں سے متاثر ہوتی ہیں، اور پھر وہ غیر مسلموں کے ساتھ بے حیائی کے ساتھ نکل جاتی ہیں، مرتد ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کے واقعات ہندوستان کے اندر پائے جا رہے، اور پوری ایک فسادی تنظیم اس کو منظم انداز سے انجام دے رہی ہے۔ ایسے موقع پر اس کمیٹی کے لوگوں نے جو یہ تنظیم بنائی جس میں بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے، گھروں میں قرآن سکھایا جاتا ہے، دعائیں سکھائی جاتی ہیں، آپ سب بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، بہت عظیم کام کر رہے ہیں، کیونکہ بچہ جب گھر سے نکل کر کے ریٹ کیٹ اور پھیٹ پڑھتا ہے تو آپ نہ سمجھ نہ جانے پڑھتے پڑھتے اس کے بعد وہ جانتا ہی نہیں کہ میرا رب کون ہے۔ ایسے بہت سے تعلیم یافتہ نوجوان ملتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ خلفائے راشدین کون ہیں، یہاں تک کہ آخری نبی کا نام نہیں معلوم، اعلیٰ ڈگری ہے اس کے پاس، کس کام کی ہے، کس کام کی ہے۔ اور ایسے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں اور ایسی بیہودہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ سن کر کے دنگ رہ جائیں گے کہ کوئی مسلمان بھی ایسا بول سکتا ہے، اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، امہات المومنین کے خلاف اور پورے دین کے حکام کے خلاف، فقہائے اسلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کی تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت کی کمی انہیں بگاڑ دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی دشمن سے، کسی سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دھرم والے ہیں، وہ سب کا سب اسلام کو دشمن سمجھتے ہیں، اور اسلاموفوبیا ہر ملک میں پھیلایا گیا ہے۔ آج اسے نہیں، کتنے دنوں سے اور کتنے سالوں سے یہ چیز کی ہو رہی ہے، اسلام کو ایک بھیانک شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین ہے، سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین ہے، اور انڈین میڈیا کے مطابق 2022 میں 13 لاکھ مسلمانوں نے، دنیا میں 13 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، 13 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔
اس وجہ سے بوکھلاہٹ ہے، اس لیے پریشانیاں ہیں۔ مگر آپ جان لیجئے دنیا میں کوئی بھی ایسا دھرم نہیں ہے، میں نے ادیان کا مطالعہ کیا ہے، دھرموں کا مطالعہ کیا ہے، کوئی بھی دین ایسا نہیں جو اسلام کے سامنے ٹک پائے، کوئی بھی ایسا دھرم نہیں، کوئی بھی ایسا نظریہ نہیں، کوئی بھی ایسی آئیڈیالوجی نہیں جو اسلام کا مقابلہ کر سکے۔ اسلام کی خوبیاں کہتے ہیں کہ اسلام لڑکی کو کم حصہ دیتا ہے۔ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ لڑکی اپنے باپ کے گھر سے بھی حصہ پاتی ہے اور شوہر کے گھر سے بھی حصہ پاتی ہے، سسرال سے بھی حصہ پاتی ہے اور باپ کے گھر سے حصہ پاتی ہے، دو طرف سے پاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کو باپ کے حصے میں سے کم دیا ہے، اور اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے عورتوں کا حصہ متعین کیا ہے، اور اصحاب فرائض عورتیں ہیں جو 12 ہیں، عورتیں ان کا حصہ متعین ہے، اس میں کم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مسلمان نہیں دیتا ہے تو وہ مجرم ہے، اگر نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے اسلام کو جرم کے کٹگرے میں نہیں کھڑا کیا جائے گا، بلکہ وہ مجرم ہے جو نہیں دیتا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسلام مجرم نہیں ہے، بے نمازی مجرم ہے، وہ جرم کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ ایک سے زیادہ شادیاں کی جاتی ہے۔ یہاں اگر حقیقت آپ دیکھ لیں اور حکومت کے ویب سائٹ پر آپ چیک کر لیں تو پتہ چل جائے کہ غیر مسلموں نے بھی ایک سے زیادہ بہت ساری شادیاں کی ہیں، لیکن ان کا نام کبھی نہیں آتا، بدھسٹوں کا نام نہیں آتا، جو 2 انہوں نے، یعنی ان کی جتنی تعداد ہے اس میں 2% انہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ ہندوؤں نے 1.7% انہوں نے ایک سے زیادہ شادی کی ہے۔ اگر آپ آداد میں لے جائیں اور 80 کروڑ مان لیں تو 68 لاکھ غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ لیکن شکار کس کو بنایا جاتا ہے، مجرم کس کو بنایا جاتا ہے، اور بے حرمتی کس دین کی جاتی ہے، مسلمانوں کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں، ہم 4 اور ہمارے 40۔ ہم نے تو آج تک کسی مسلمان کو ہندوستان میں نہیں پایا جس نے 4 شادیاں کی ہوں۔ یہ وہ اسلاموفوبیا ہے جس کو حکومتی سطح سے پھیلایا جاتا ہے تاکہ اسلام سے لوگ برگشتہ ہو جائیں، پھر جائیں، کوئی اس سے متاثر نہ ہو۔ مگر اسلام اس سے ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیں اسلام پر چلنا ہوگا میرے بھائیوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر دین میں اچھی صفات میں سے کوئی نہ کوئی اہم صفت ہے، اسلام میں سب سے اچھی صفت حیا ہے۔ مرد حیا کرے، عورت اس سے زیادہ حیا کرے، کیونکہ حیا کے مسائل زیادہ تر عورتوں سے متعلق ہیں، اور قرون مفضلہ کی عورتوں کے واقعات ذکر کیا جائے تو بڑا وقت لگے گا میرے بھائیوں کہ ایک ان کی کیسی تعداد ہے، کس طرح سے وہ حیا کرتی تھی۔ اور یہ بتا دوں میں کہ حیا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک فطری حیا، مثلا یہ کہ کسی کا سطر کھل جائے، وہ چھوٹا بچہ بھی ہے تو اپنی پینٹ اوپر سرکاتا ہے، یہ فطری حیا، اور ایک ہے ایمانی حیا۔ ایمانی حیا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حرام کاموں سے دور رہے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے دور رہے۔ اس لیے جامع ترمذی کی ایک مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے کما حقہ حیا اور شرم کرو۔ صحابہ کرام میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول الحمدللہ نستحی والحمدللہ، ہم حیا اختیار کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارے اندر ایسی کوئی کمی نہیں محسوس کرتے، اللہ سے حیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، لیس ذاکا، میرا مقصد یہ نہیں ہے، لیکن سچی حیا یہ ہے ان تحفظ راسک وما وعا، ان تحفظ راسک وما وعا، اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، گانا نہ سنو، گالیاں نہ سنو، اور اسی طرح سے حرام چیزوں کو نہ سنو، آنکھوں کی حفاظت کرو اور آنکھ سے بری چیزیں نہ دیکھو، غیر اجنبی عورتوں پر نگاہ نہ ڈالو، اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرو اور زبان سے گندی بات نہ بولو،
اور پھر زبان ایک الگ موضوع ہے، کیونکہ زبان ہی کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ زبان نہایت خطرناک چیز ہے، اس لیے زبان کی حفاظت کرو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے سر کی حفاظت کرو، وما وعا، اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جیسے کان ہے، جیسے آنکھیں ہیں، جیسے زبان ہے، جن سے تم کسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہو یا غلط کام کر سکتے ہو، اس کی حفاظت کرو۔ والبطن وما حوا، اور پیٹ کی حفاظت کرو۔ پیٹ کے اندر حرام لقمہ نہ جائے، حرام چیزیں نہ جائیں، لوگوں کا ایٹھا ہوا مال نہ جائے، کسی بھائی کا دبایا ہوا مال نہ جائے، اور کسی سے قرض لے کر کے کھا کر کے پچایا ہوا مال نہ جائے، بلکہ اس میں حلال کمائی اور محنت کی کمائی کا دانہ پیٹ کے اندر جائے۔ اور اسی کے اندر دل بھی ہے، جس دل کی حفاظت کرنے کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ دل کی حفاظت کرو۔ اور وما ہوا، مطلب یہ ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو جو پیٹ سے ملی ہوئی ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں یزمن لی ما بین شفتیہ و بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ، کہ کون تم میں سے ایسا شخص ہے جو اپنے دونوں ہونٹوں کے درمیان کے چیز کی ضمانت دے اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز کی ضمانت دے؟ ہے کوئی ایسا شخص؟ اگر ضمانت دیتے ہو تو اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اپنے زبان کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی تھی، اس کے اندر فرمایا کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عورت ہے۔ انسان کی رغبت جس کے طرف ہوتی ہے، اور یہ کوئی اگر صالح عورت ہے اور جائز طریقے سے رغبت ہوتی ہے، شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے، تو معیوب نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، میری دنیا کی تین چیزیں میرے نزدیک بہت پیاری ہیں، النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، عورتیں اور اسی طرح سے خوشبو، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو بیوی یہ اگر نیک ہے تو وہ آپ کا گھر جنت ہے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے رشتے کیے جائیں اور حیادار عورت کے اختیار کیا جائے۔ کیسی عورتیں تھیں؟ قرون اولیٰ کی حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شادی ہوئی اسماء کی، جب شادی اسماء بنت ابی بکر کی، تو اس وقت ان کے گھر میں ایک اونٹ تھا اور ایک گھوڑا۔ ہم سوچتے ہیں کہ لڑکا نوکری والا، ایک اونٹ اور ایک گھوڑا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ دیا تھا خمس میں سے، اور ایک اونٹ انہوں نے جہاد میں حاصل کیا تھا۔ دو اونٹنیاں ان کے پاس تھیں، باندھے ہوئے تھے ایک دروازے کے باہر، اور ایک سنار سے بات کیا تھا اذخر گھاس لانے کے لیے۔ کس لیے لا رہے تھے؟ اونٹ کو باندھ کر کے تیار کیا، کہا کہ اذخر گھاس لائیں گے اور بیچیں گے، بیچ کر کے اپنا ولیمہ کریں گے۔ کس کا ولیمہ؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے بعد کا ولیمہ۔ کچھ نہیں تھا، گھاس بیچ کر کے ولیمہ کرنا چاہتے تھے۔ صحیح بخاری میں ان کا پورا واقعہ ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ نہیں سوچیں، بلکہ کوشش کریں کہ دیندار لڑکا ہو، دیندار لڑکی ہو، حیادار لڑکی ہو۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نکاح ہوا کس سے؟ اسماء سے۔ ان کے گھر میں ایک اونٹ تھا اور ایک گھوڑا تھا۔ اسماء اونٹ کو اور گھوڑے کو کھلاتی تھی، چارہ دیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاگیر دیا تھا، جو جاگیر مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر تھی۔ حضرت اسماء وہاں جایا کرتی تھی، جاگیر میں کام کرتی تھی، گٹھلیاں سر پر لاد کر کے لاتی تھی۔ ایک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غور کرے میری ماہر بہنیں، کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے۔ اسماء کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اونٹ کو بیٹھا دیا، اپنے اونٹ کو بیٹھا دیا، اس لیے کہ اسماء سوار ہو جائیں۔ جب اسماء نے دیکھا کہ اور بہت سے صحابہ کرام ہیں، تو کہتی ہیں کہ مجھے شرم آئی، مجھے حیا آئی کہ کیسے میں مردوں کے بیچ میں بیٹھوں۔
مرد ہیں نیچے ہی چل رہے ہیں لیکن آس پاس مرد ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں تو وہ جائیں گے نہیں. اس لیے مجھے شرم آئی اور میں نے یاد کیا زبیر کی غیرت کو کہ وہ بہت ہی غیرت مند آدمی ہیں. اگر انہوں نے اس شکل میں مجھے دیکھ لیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوگی. میری ماں اور بہن ہے غائبانے میں بھی شوہر کی غیرت، شوہرت کی عزت اور شوہر کا احترام کرنا لازم ہے. اور شوہروں پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنی وعاشرہن بالمعروف، اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ اور ان کو رہائش فراہم کرو. جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے، جس طرح سے رہتے ہیں اس طرح سے آپ رکھیں. اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو رکھیں. یہ اللہ کا، یہ ان کا حق ہے آپ کے اوپر. صرف آپ ہی کے حقوق نہیں ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. ان کے حقوق کی رعایت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اور بچوں کی محبت ڈال دی گئی ہے لوگوں کے دلوں میں. لیکن جیسا کہ شیخ محترم نے فرمایا کہ بچے کی تربیت ہونی چاہیے. اگر وہ صالح نہیں نکلا اور طالح ہو گیا، اگر گمراہ ہو گیا، تو خضر علیہ السلام نے ایک بچے کی گردن مڑوڑ دی تھی. سورہ کہف میں آپ نے پڑھا. کس لیے مڑوڑ دیا تھا؟ کیونکہ وہ آگے چل کر کے کافر ہو جاتا، فتین ہو جاتا، فسادی ہوتا، گمراہی پیدا کرتا اور دوسرے بچوں کو گمراہ کرتا، تو اس کی گردن مڑوڑ دی تھی. کیونکہ ایسی اولاد جو ناہنجار اولاد ہو، اس سے بے اولاد رہنا بہتر ہے، کیونکہ ان کا گناہ آپ کے سر کے اوپر آئے گا. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، بچے ہماری گردن میں اللہ کی طرف سے امانت ہیں. وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ان کا خیال رکھا جائے اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے. بنیادی تعلیم اسلام کی تعلیم ہونی چاہیے. اور شیخ محترم نے پوری تفصیل بیان کی، میں ادھر جانا نہیں چاہتا. اللہ نے لیکن قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے ڈرو. دشمن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، مگر دشمن ہے اللہ نے فرمایا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی راہ سے وہ روکنے والے ہیں، دین سے روکنے والے ہیں، یا وہ خود دین بیزار ہیں. باپ تو نماز پڑھتا ہے لیکن بیٹا بیٹی نماز نہیں پڑھتے اور بڑے آرام سے ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ بابو ہے جگا دیں گے، نیند کچی ہو جائے گی اور جہنم میں جلے گا. ہمارے سامنے اگر کوئی سوئی چبھا دے تو اس کی آنکھ نکال لیں، اس کے ہاتھ توڑ دیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، یا آخرت پر یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد وہ جہنم میں جائے گا. کیونکہ یہ کلیئر فیصلہ ہے، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ نماز کا ہے. نماز پڑھا مسلمان، نماز نہیں پڑھا مسلمان نہیں رہا. فَإِنْهُمْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ مسلمان ہیں، ان کا راستہ چھوڑ دو. تو بہرحال ہمیں بچوں کے تئیں بیدار ہونا ہے. آج ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں، ہم انگلش میڈیم اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں، سوچتے ہیں بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، بہت بڑا آدمی بنے گا، ڈاکٹر بنے گا. لیکن یہ بھی خیال رکھیں کہ تاڑ کا درخت لگانے سے کبھی سایہ نہیں ملتا. ایسے باپ کو میں نے روتے ہوئے کئی ایک کو دیکھا ہے جنہوں نے تاڑ کا درخت لگایا، تربیت نہیں دی، بہت اونچی تعلیم دی، بہت پیسہ کمایا. بیٹا کہاں ہے؟ لندن میں ہے. بیٹا کہاں ہے؟ امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے. پیسے کا انبار ہے اور گھر بہترین چمچماتا ہوا ہے، لیکن باپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے، وہ فون بھی نہیں کرتا. اس کی وہ ماڈرن بیوی جو آسٹریلین ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ایسے گھسے پیٹے لوگوں کو کیوں فون کرتے ہو، ہماری توہین ہوگی. تیرا باپ اگر ہمارے یہاں آ گیا، ہمارے اسٹینڈرڈ کے لوگ دیکھیں گے تو ہمیں کیا کہیں گے؟ بھکاری کی شکل میں میرے گھر آئے گا. نعوذ باللہ، یہ تماشا ہے، یہ چیزیں ہیں.
اور اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ ایسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں۔ تعلیم وہ ہو جس کے ساتھ تربیت ہو، تعلیم ہو جس میں اللہ کا خوف سکھایا جائے، جس میں نیک اور صالح بن کر کے رہنا سکھایا جائے، جس میں ماں باپ کی عزت ہو، جس قرآن کریم میں تقریباً 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی ہے۔ ابھی قربانی گزری، ہم سب نے، کسی نے 10 بکرے قربان کیے، کسی نے 15 کیے، کسی نے اور زیادہ کیے ہوں گے، لیکن کسی نے یہ سوچا کہ میرے گھر میں میرے والد ہیں، ہم ان کے لیے اپنے وقت کی کتنی قربانی دیتے ہیں؟ کیا ان کے پاس ہم بیٹھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ یا ہم نے ان کو کنارے کر رکھا ہے، ایک روم دے رکھا ہے، کوئی پوچھتا نہیں، کھانا لا کر کے ڈال دیتے ہیں جیسے جانور کو کھانا ڈالا جاتا ہے۔ یہی ماں باپ کی قدر ہے، جبکہ اس عمر میں باپ کو سب سے زیادہ اپنے بیٹے کی ضرورت ہے، اپنے بیٹیوں کی ضرورت ہے، اپنے بہو کی ضرورت ہے۔ بہو اگر سسر کی خدمت کرتی ہے، خدمت بمانا سماج میں جو رائج ہے، جو جائز ہے، وہ خدمت اگر کرتی ہے تو یہ شوہر کے خدمت کا حصہ ہے، یہ جان لیجئے، شوہر کی خدمت کا حصہ ہے، کیونکہ شوہر کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا یہ بیوی پر لازم ہے۔ یہ نہیں کہ صرف شوہر کو سمجھے کہ وہ شوہر ہے اور اس کے ماما آئے تو کھانا نہ پکائے میکے چلی جائے۔ اکثر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کے سسرال کے رشتہ دار آئے تو طرح طرح کا کھانا پکے، بریانیاں بنے، اور اگر شوہر کے رشتہ دار آ جائیں، اس کے نانیحال کے لوگ آ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ میڈم کی طبیعت خراب ہے۔ یہ عجیب و غریب ہے، لیکن جب وہ لڑکی نیک ہوگی، عورت نیک ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے رشتہ داروں کا خیال رکھے گی۔ یہ ایسی قیمتی باتیں جن پر دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، جب انسان جوانی سے اور بڑی اس کی عمر ہوتی ہے، 30 سے پار جاتا ہے تو سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرنے لگتا ہے، سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرتا ہے۔ یہ اس کی رغبت ہوتی ہے کہ میرے پاس دولت ہو جائے، میرے پاس پراپرٹی ہو جائے، میرے پاس زمین جائیداد ہو جائے، میرے پاس نوکری ہو، بڑی اچھی نوکری ہو، سرکاری ہو، جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسہ ملے۔ یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ دولت حاصل کرنا جائز طریقے سے، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن صرف دولت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ محترم نے بہت اچھی بات کہی، شاید آپ لوگوں نے توجہ نہیں دیا۔ صرف دولت یہ وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ جب بھی دولت کے لیے اللہ سے دعا کرے تو یہ کہیں کہ اللہ دولت دے اور خرچ کرنے کی توفیق دے، خرچ کرنے کی توفیق دے۔ ایسے بہت سے مسلمان ہیں 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے، ان کے پاس دولت کا انبار ہے۔ ایسے اجڑ قسم کے مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، جو ہندو پبلک اسکولوں کو چندہ دیتے ہیں لیکن مدرسے کو چندہ نہیں دیتے۔ ایسے لوگ ہیں۔ بسم اللہ۔ ایسے لوگ ہیں ہماری جانکاری میں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ آپ سوچئے ان کی سوچ کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ اسلام کو کسی سے خطرہ نہیں میرے بھائی، اسلام کو خطرہ ہم لوگوں سے ہے، مسلمانوں سے خطرہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کو ہم اگر نہیں نافذ کریں گے اپنی زندگی میں۔ جب بابری مسجد کے کیس کا فیصلہ آیا تو جج نے کہا کہ ارے اسلام تو ایسی پریکٹس، نماز تو ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے آفس میں یہ مسلمان ہے نماز نہیں پڑھتا، میرے آفس میں وہ مسلمان ہے نماز نہیں پڑھتا، وہ فلاں مسلمان ہے نماز نہیں پڑھتا، ہم ہی نماز نہیں پڑھتے، ہم ہی جماعت میں نہیں جاتے، تو وہ سوچتا ہے کہ مسجد بھی ضروری نہیں، نماز بھی ضروری نہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو اسلام پر پورے طور سے چلائیں، اپنے آپ پر اسلام نافذ کریں۔ اسلام کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ایک بات ذرا اجازت دیں تو میں آپ سے کہوں کہ ایک دفعہ ایک قوم جو بہت طاقتور تھی وہ کھڑی ہوئی اور اس نے اعلان کیا کہ ہم مسلمان اور اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔
मिटा देंगे। बड़ी ताकतवर कौम थी जिनको तातारी कहा जाता है। इतनी ताकत थी उनके पास कि कोई मुल्क उनसे लड़ नहीं सकता था, किसी के पास लड़ने की जुर्रत नहीं थी। जिस मुल्क में दाखिल हो जाते उसकी ईंट से ईंट बजा देते, जिस मुल्क में चले जाते वहां बड़ी मिकदार में लोगों को कत्ल करते, और वो खुद कहते थे कि रहम के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं, हमारी तलवारें काटने की आदी हैं, हमारे घोड़े दौड़ने की आदत रखते हैं, हमारे नेज़े छेदते हैं, और किसी के आहो बुका का हम पर कोई असर नहीं, हम बेरहम कौम हैं, हमारी तादाद रेत के जर्रे के बराबर है, वो कहते थे यकीनन। और बहुत सारे मुल्कों को उन्होंने मल्यामेट कर दिया, और आखिरी बार हलाकू ने मुस्लिम हुकूमत, जो बगदादी हुकूमत थी, बगदादी खिलाफत थी, बगदाद पर हमला किया। जिनको तातारी कहा जाता है ये चंगेज खां की औलाद है। चंगेज खां के 4 बेटे थे, बताऊंगा आगे। उन्हीं में से एक बेटे का बेटा यानी ये पोता था हलाकू, जिसने बगदाद पर हमला किया, और इतना जोरदार हमला किया मेरे भाइयों, इतनी बड़ी ताकत थी, इतना जोरदार हमला किया कि 5 लाख मुसलमानों के सर काट करके लटका दिए। और बगदाद की दरियाए दिजला में एक तरफ खून बहता था और दूसरी तरफ मुसलमानों की लाइब्रेरियों से कुरान, तफसीर की किताबें, हदीस की किताबें, अरबी जबान की किताबें सब उन्होंने दरिया में डाल दिया। कच्ची रोशनाई थी, एक तरफ काला पानी और दूसरे तरफ लाल पानी बहता था। और आखिरी खलीफा जो अब्बासी खलीफा था उसको बोरे में कस करके उसके ऊपर घोड़े दौड़ाए, और उससे पहले जानते हैं क्या किया? उसके हाथ पीछे बांध दिए और कहा खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। सोने चांदी बर्तन में रख करके सोना चांदी हीरे जवाहरात लाए, कहा खाओ। इन्हीं को तुम जमा कर रहे थे। इबरत है मेरे भाइयों, हमारे लिए इबरत की जगह है। कहा खाओ इन सोने चांदी के जेवरात को, इन जौहरों को खाओ और निगल जाओ। इन्हीं को ना तुम जमा कर रहे थे, कहाँ गए ये तुम्हारे सोना चांदी? और इतनी जलील करके इतनी बुरी मौत मारा कि तारीख में ऐसी बुरी मौत किसी बादशाह की नहीं हुई। लेकिन मेरे भाइयों, और इतनी ताकत थी उनके ऊपर, लोग समझते थे कि अब इस्लाम खत्म हो जाएगा, लगता है कि इस्लाम मुसलमान मिट जाएंगे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अल्लाह ताला की कुदरते कामिला जोश में आई, और जानते हैं क्या हुआ? हलाकू का चचा बिरका मुसलमान हो गया। हलाकू का चचा, उसको बाज खामोश मुसलमानों ने दावत व तबलीग की, वो मुसलमान हो गया। ऐसी कौम जो कभी हार ही नहीं थी जिंदगी में। यहाँ तक के कामिल इब्न असीर जो तारीख की बहुत मोतबर किताब है, उसमें लिखा है बहुत से उलमा कहते थे कि यही याजूज और माजूज हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई उनसे लड़ने की ताकत नहीं रखेगा। इतनी सख्त कौम थी, कोई उनके मुकाबले में नहीं था। और उन्होंने फैलन इस्लामी हुकूमत को गिरा दिया, और लोगों ने सोचा कि अब इस्लाम ठहर गया या इस्लाम अब धीरे धीरे जवाल पजीर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? उसका चचा बिरका मुसलमान हो गया, और कुछ सालों के बाद हलाकू ने शाम पर हमला करने के लिए खत लिखा। सैफुद्दीन कुद्स को, वहाँ गुलामों की हुकूमत थी जिनको ममालिक कहा जाता है अरबी में। हिंदुस्तान में भी खानदान गुलामान हुकूमत किए हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी वगैरह। उसी तरह से वहाँ खानदान गुलामान की हुकूमत थी। सैफुद्दीन कुद्स को उसने बड़ा मगरूराना खत लिखा, कहा हमारी इताअत कबूल कर लो, वरना कोई जमीन तुम्हें भागने के लिए जगह नहीं देगी, किसी मुल्क में छुप नहीं सकते, कोई रास्ता तुम्हें बचाएगा नहीं। सैफुद्दीन कुद्स ने कहा मेरा रब है और मेरे साथ भला करेगा। फिर मारके ऐन जालूत में रमजान के महीने में 658 हिजरी में मुसलमानों ने हलाकू को शिकस्त दे दिया। मेरे भाइयों, इतनी बड़ी ताकत को तारीख में जैसी ताकत
کبھی نہیں آئی اور آج بھی نہیں ہے، اس کو شکست دے دیا۔ ہلاکو ماتھا پکڑ کر کے اور راتوں رات بھر ایسے بیٹھا رہا کہ کیسے ہمیں شکست ہو گئی۔ 1 سال کے بعد ظاہر بیبرس نے شکست دے دیا۔ رات کو سوچتا رہا اور سوچتے سوچتے اس کے دماغ کی نس پھٹ گئی، مر گیا، ختم ہو گیا، برین ہیمرج ہو گیا۔ مسلمانوں کے خوف سے، ان کے ڈر سے اور ان کے روب سے برین ہیمرج ہو گیا۔ اتنی بڑی طاقت تھی۔ پھر کون ایسا ہے جو آپ کو مٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں ایسا، نہ تاریخ میں کوئی تھا، نہ آنے والے دنوں میں کوئی ہوگا۔ جو بھی مٹانے کی کوشش کرے گا ناکام ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ منہ سے پھونک کر اسلام کا چراغ بجھا دے، ہرگز نہیں۔ یا اللہ الا یتم نورہ، اللہ ہرگز نہیں ایسا ہونے دے گا، ہر حال میں اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ نور اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا۔ لا یبقى بیت وبر ولا مدر الا يدخلن فیہ الاسلام، ہر کچے اور پچے گھر میں اسلام داخل ہوگا میرے بھائیوں، جیسا میرے نبی نے فرمایا ہے، ہر حال میں داخل ہوگا۔ اور یہ جان لیں کہ اسلام نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس کی خام خیالی ہے، اور وہ خود ہی اپنے جال میں پھنس جائے گا، کیونکہ جب بھی اللہ والوں کے ساتھ کسی نے سازشیں کی، اللہ نے ان کو انہی کے جال میں پھنسا دیا، اور پھنسیں گے یقیناً انشاءاللہ۔ لیکن شرط ہے کہ ہم مومن رہیں، توحید پر قائم رہیں، ہمارے اندر اسلام رہے، اور ہم اپنے آپ کو سچا اور پکا موحد مسلمان بنا کر کے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ زُیّنَ لَکُمْ زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ انسانوں کے لیے مزین کیا گیا ہے، اور عمر کے مراحل کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ انسان جب ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کریں، اور اس زمانے میں جو مال تھا، نشان زدہ گھوڑے تھے جو خاص چراگاہ میں چرتے تھے، وہ گھوڑے جو عمدہ ہوا کرتے تھے، اسی طرح سے چوپائے یہی دولت تھی ان کی، اسی طرح سے کھیتیاں یہی ان کی دولت تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں مزین کر دی گئی ہیں، اور انسان کیا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ لیکن شریعت کے دائرے میں اگر وہ ان جائز چیزوں کے حصول کی کوشش کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے یہ چیزیں ذکر اللہ سے روک دیتی ہیں، اللہ کی عبادت سے روک دیتی ہیں، اسلام سے روک دیتی ہیں، تو ان سے رک جانا بھی لازم ہے، اور ان کا حاصل کرنا ناجائز ہے۔ اور اللہ نے آزمائش کے لیے یہ سب کیا ہے، اس لیے قرآن کی ایک آیت میں کہا گیا کہ اموال اور اولاد فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، اور ان سے نکلنا ہے، اور اللہ کے پاس ہی اصلی ٹھکانہ ہے، اچھا ٹھکانہ ہے، وہیں ہمیں لوٹ کر جانا ہے، وہیں ایک مومن کو چین ملے گا، وہیں اس کو سکون ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، ہمارے بابا نے غلطی کیا، اللہ نے ہمیں دنیا کے قید خانے میں قید کر دیا۔ قید کیا ہے؟ ہمیں مقید کر دیا ہے، اور ایک قید خانے میں ہیں، چاروں طرف سے حرام چیزیں ہیں، باطل نظریات ہیں، گمراہ لوگ ہیں، شرک اور بت پرستی کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، اور بیچ میں ہم ہیں، 32 دانتوں کے اندر ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اتنا ہی چوکنا رہنا ہوگا، چوکنا مسلمان بننا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پھر اپنے بال بچوں کی نگرانی کریں، ایسے ہی جیسے ایک مرغی اپنے نوزائیدہ بچے کو پنکھ میں دبا لیتی ہے۔ اگر ایسا ہم نے کیا تو ہمارے بچے دین پر قائم رہیں گے، اور یہ نسل انشاءاللہ قائم رہے گی۔ اور اگر ہم نے اس میں کوتاہی کیا تو اللہ کے ہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ہم کیسے جواب دیں گے؟ اللہ کے ہاں کن کن چیزوں کا جواب دیں گے؟ تو اولاد کے بارے
بارے میں خاص طور سے ہم دھیان رکھیں۔ اور اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ اس سے بہتر چیز میں تم کو نہ بتا دوں؟ کیا ہے بہتر چیز؟ للذین اتقوا، متقیوں کے لیے اللہ نے بہتر چیز بتائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں ان کے لیے ہوں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور خالدین فیہا، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ متقیوں کے لیے اچھا انجام ہے، اور فطری چیزیں جو مرغوب ہیں وہ شریعت کے دائرے میں وہ حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے خیر ہے۔ اور تقوی کی بات آ گئی تو ہماری زندگی میں بھی اس کی بھی بہت کمی ہے میرے بھائیوں، بہت ہی کمی ہے کہ ہماری زندگی، اللہ کے رسول ہر خطبے میں تقوی کی آیت پڑھا کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرو اور تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ کوئی بھوت اور پریت نہیں ہے، کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، کوئی ایسی ناممکن چیز نہیں جس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہو۔ تقوی کیا ہے؟ امتثال اوامر اللہ و اجتناب نواہی ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا، اس کا نام تقوی ہے۔ یہی تقوی ہے، ہماری زندگی اسلام کے مطابق گزرے، یہی تقوی ہے۔ ہمارا کھانا خوراک صحیح ہو، اچھا ہو، اللہ کا خوف میں ہمارے دل کے اندر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چرواہوں کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا تھا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک چرواہے سے کہا، آزمائش کی، آزمانے کے لیے کہا کہ میں تمہاری بکریوں میں سے کوئی بکری دودھاری ہے؟ تو کہا کہ ہاں دودھاری ہے۔ کہا کہ دودھ دو کر مجھے دے دو۔ کہا کہ بکریاں ہماری نہیں ہیں، ہمارے مالک کی یہ ساری بکریاں ہیں۔ تو کہا مالک یہاں موجود نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں رہا ہے، کسی ایک بکری میں سے دودھ دو کر کے ہمیں دے دو۔ کہا کہ اگر مالک نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ یرا، لیکن رب العالمین جو آسمان کے اوپر ہے وہ دیکھ رہا ہے، جو آسمان میں ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہا میرے بھائی یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں ان میں سے نہیں دے سکتا۔ ایک چرواہے کا کتنا ایمان تھا، کتنے مضبوط لوگ تھے، اسی ایمان کی ضرورت ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی نے ایک شخص کو زمین بیچ دی، ایک دوسرے صحابی کو زمین بیچ دیا۔ جب صحابی گئے اور پھوڑا چلایا اس میں تو اندر سے گھیلا نکلا، اس گھیلے میں سونے اور چاندی کے سکے تھے۔ ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ خاموشی سے وہیں پر دبا دیتے، رات کی تاریکی میں وہاں سے لے کر آتے یا بورے میں ڈال کر کے اور نہ جانے کیا کیا کرتے، کیسے کیسے چھپاتے۔ لیکن صحابی نے فوراً گھیلا اٹھایا اور لے کر کے اس صحابی کے یہاں گئے جن سے کھیت خریدا تھا، ان سے کہا کہ بھائی جان میں نے آپ سے کھیت خریدا ہے، میں نے یہ سونے اور چاندی کے سکے نہیں خریدے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہوں گے کتنے خوش ہوا ہوں گے بیچنے والے، اور انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ سارا پیسہ مجھے دے دو، آج سے میں مالدار ہو گیا اور آج سے غربت ختم ہو گئی۔ جی نہیں، ایسا نہیں سوچا، ان کا بھی ایمان کچا نہیں تھا۔ اگر کچا ایمان ہوتا تو اسلام یہاں تک نہیں پہنچتا میرے بھائیوں۔ انہوں نے کہا بعت الارض و بعت ما فیہا، زمین کو میں نے بیچ دیا اور زمین میں جتنی چیزیں تھی سب میں نے بیچ دی، زمین بھی تمہاری اور یہ گھیلا بھی تمہارا، اس میں جو درہم و دینار ہیں وہ بھی تمہارے، میں اس میں سے کچھ لینے والا نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ آپ کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تمہارا، لے لو۔ ایک صحابی آئے، راستے سے گزرے، کہا کیا بات ہے، دونوں میں کیا بات ہو رہی ہے؟ تو پورا واقعہ سنایا۔ انہوں نے پنچایتی کی، جانتے ہیں کیا؟ کہا کہ یہ بتاؤ حل لأحد منکم من ولد، کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی لڑکا ہے، بچہ ہے، لڑکا ہے جو جوان ہو گیا ہو؟ تو کہا کہ ہاں۔ دوسرے سے پوچھا تمہارے پاس لڑکی ہے؟ تو کہا کہ ہاں۔ کہا کہ زوجوہما، دونوں کا نکاح کر دو، وانفقوا علیہما، اور یہ گھیلا ان دونوں کو دے دو۔
जब ये ईमान था तो पूरी दुनिया कांपती थी। हजरत रिबे इब्न हराश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसरा के दरबार में गए, जो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी और सबसे ताकतवर बादशाह था, उसके सामने गए। दीवार ऐसा बनाया गया था रास्ता कि हर शख्स झुक करके जाता था। रिबे इब्न हराश बैठ गए और बैठ करके घिसेट करके अंदर गए। और जानते हैं कितने गरीब थे, तलवार के लिए मयान नसीब नहीं थी, चिथड़ा लपेटे हुए थे, लेकिन उसी तरह से शान और शौकत के साथ गए, क्योंकि जब ईमान मजबूत था तो दुनिया की कोई ताकत हमें आंख नहीं दिखा सकती थी और ना दिखाई। ना तारीख में इस्लाम जब तक खुलफाए बनु उमैया रहे, अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी और अजीज रहा और नेक लोगों की कसरत रही। और जैसे उनकी खिलाफत खत्म हुई, बुरे फैलते गए और बुराई फैलती गई, इस्लाम से दूर होते गए। इसलिए हमें इस्लाम को मजबूती से पकड़ने की जरूरत है। किसी से इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, हमसे खतरा है कि हम इस्लाम पर अगर नहीं चलेंगे तो इस्लाम मिट जाएगा, हमारी तारीख मिट जाएगी। 1000 साल से ज्यादा की तारीख इस हिंदुस्तान में है और इस्लाम की तरफ मंसूब बादशाहों ने, मुस्लिम हुक्मरानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़े बड़े मसाइल हल किए हैं और बड़ी रवादारी की है। अपने जमाने में ये अलग मौजू है, जब कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह सिर्फ इस मौजू को बयान करूंगा कि मुस्लिम हुक्मरानों ने गैर मुस्लिमों के साथ कितनी रवादारियां की और क्या क्या किया, कहां कहां किया। तारीख में सारी चीजें महफूज हैं, मुस्तनद तवारीख में महफूज है मेरे भाइयों। इसलिए आज हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करने की जरूरत है। और दोबारा मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ इस तंजीम को जिन्होंने इस अजीम बेड़े को उठाया है और कौम के इन नौनहालों को जो मुस्तकबिल के पासबान हैं और कौम की बेटियों को जो मुस्तकबिल की मुहाफिज हैं और कौम को आगे बढ़ाने वाली हैं, उन बेटियों को संवार रहे हैं, उनको इस्लाम के मुताबिक उनकी तरबियत दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तंजीम को मजीद तरक्की दे और दूसरे लोगों को भी इसका हौसला हो कि वो भी अपने यहाँ इस तरह की चीजें कायम करें, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे मुसलमान नहीं रह जाएंगे और बच्चियां मुसलमान नहीं रह जाएंगी। इस्लाम की तालीम देना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो साइबेरिया के वाकयात बताते हैं, रूस के अंदर जब कम्युनिस्टों की हुक्मरानी थी और उनका जलवा था और जब लैलन अपने आप को खुदा कहता था कि मैं खुदा हूँ और नेपोलियन और न जाने कौन कौन आए थे, तो जानते हैं मुसलमानों के घरों से सबसे पहले उन्होंने कुरान निकाला, कहा कि जब तक ये कुरान रहेगा ये मुसलमान रहेंगे। और उसके बावजूद जो नहीं माने उनको ट्रेनों में भर करके साइबेरिया की बर्फीले चट्टानों पर डाल दिया गया बेसहारा, और उन मुजाहिदीन ने बर्फ में जाम शहादत नोश कर लिया। तो मेरे भाइयों, कबल इसके कि ये वक्त आए हम अपने बच्चों के सीनों को कुरान से भर दें, तजवीद से भर दें, क्योंकि तजवीद बहुत अहम चीज है। जब तक तजवीद न होगी, कुरान की आवाज ही तो असल नाजिल हुई है, आवाज उसको पढ़ा गया, अगर कुरान को बदल कर कोई पढ़ता है तो वो असली कुरान नहीं है। इसलिए तजवीद की बड़ी अहमियत है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसाबका तजवीद का है। इसलिए तमाम तलबा को मैं मुबारकबाद देता हूँ जो इसमें शरीक हुए, सब कामयाब हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनको ज्यादा नंबरात मिले होंगे और वो इंशाअल्लाह चंद ही मिनटों में अपने अपने दुनिया का इनाम हासिल करेंगे और आखिरत का इनाम इंशाअल्लाह इससे कई गुना ज्यादा है जो मुस्तकबिल में आपका इंतजार कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जो कुछ मैंने कहा, अल्लाह तू सबसे पहले मुझे उस पर अमल करने की तौफीक दे और हमारे तमाम भाइयों को और तमाम बहनों को इसकी तौफीक दे कि वो इस्लाम को अपनी जिंदगी में नाफिज करें और हम सबको अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करने की तौफीक दे कि हम मुत्तहिद रहें, बाहम शीरो शकर बन करके रहें। यही ईमान का तकाजा है, यही इस्लाम का तकाजा है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु बिज़ंबिन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।